بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روشنی چینل کے ذریعے میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ صحت اور تندرستی اور ایمان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہم جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو کل ہم نے بات کی تھی بیٹا ذہانت کے بارے میں، اور آپ نے ذہانت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ جی آپ ذرا بتائیے گا کون کون سی؟ انڈیویجول انٹیلیجنس اور کلیکٹیو انٹیلیجنس۔ کلیکٹیو انٹیلیجنس۔ ایک چیز ہوتی ہے حکمت۔ آپ حکمت کے بارے میں، یا جسے ہم انگلش میں وزڈم کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ وزڈم بھی ذہانت کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں، ذہانت کی قسم کہہ سکتے ہاں ہیں۔ جی، ذہانت کی، ہاں جی، اس کو اگر ہم سادہ ترین الفاظ میں کہیں تو ایپلیکیشن آف دا نالج، ایپلیکیشن آف انٹیلیجنس از وزڈم۔ تو آج تک اس دنیا میں اور اس کائنات میں جو سب سے ذہین ترین ہستی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے ارشادات میں ان کے مختصر سی بات انہوں نے کہی ہے، اور وہ روشنی کا مینارہ ہی بن گئی۔ وہ بات ایسا نور کا مینار بنی ہے کہ پوری دنیا میں وہ بات یونیورسل ٹروتھ کی طرح سے جانی جاتی ہے۔ ابھی میں ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک پڑھ رہا تھا، جس میں آپ سرکار نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑا اور گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک میں نے ابھی ان کا کال پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذرا آپ اس پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا بادشاہ اور قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کے اندر دنیا جہان کی سیاست کا آئین چھپا ہوا ہے، اس کے اندر دنیا جہان کی فلاحی ریاست کا ایسنس چھپا ہوا ہے، یعنی سیاست کی اور فلاح کی اس کے اندر روح چھپی ہوئی، یعنی سید القوم خادمہم۔ اتنی خوبصورت بات ہے لیکن ہمیں اس سے شناسائی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیاوی تعلیم کو اپنا منشا بنا لیا، دنیاوی تعلیم کو اپنا نصب العین بنا لیا، اور دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت سے بھرپور باتیں ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اپنی اجتماعی شعور کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پہ ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بنے گا، لیکن اگر ہم اجتماعی شعور کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا معاشرہ بربادی کے راستے پہ چلا جائے گا۔ بعض اوقات غلطیاں انسان کو بہت ہی ایسے موڑ پہ لے جاتی ہیں کہ جس سے آگے تباہی اور بربادی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسلام میں مشاورت کے عمل کو خاص ترجیح دی گئی۔ ہمیشہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اگر آپ کوئی معاملہ کریں تو اس میں مشورہ ضرور کیجئے، کیونکہ مشورے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشورے میں برکت ہے۔ تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 لوگ ہوں یا 3 لوگ سفر کریں تو 3 میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیجئے اور اس سے مشورہ کیجئے، اور مشورے میں برکت ہے۔
تو آج کے جدید دور میں جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ اسی مشاورت کا ایک عمل ہے کہ جس میں عوام کا مشورہ لیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک باہم شعور کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے نتیجے پر اور ایک ایسے فیصلے پر پہنچے جو ملک کے لیے بینیفیشل ہو۔ اور تمام کا تمام اختیار اگر ایک آدمی کو دے دیا جائے اور ایک آدمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہو۔ اس لیے عام طور پہ ایک بندے کے ہاتھ میں اختیار دے دینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ پھر سارا کا سارا دار و مدار اس انسان کی وزڈم پہ ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائے، اچھائی کے راستے پہ ڈال دے، یا پھر گمراہ کر دے۔ تو اسی طرح کی ایک مثال آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو اس سے کئی دفعہ غلطی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگر دور کرنا چاہیں تو مشاورت ضروری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ شکار کے لیے جائے، تو اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ وزیر باتدبیر بتائیے، ہم آج شکار کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آج کا موسم کیسا رہے گا؟ تو وزیر باتدبیر جو تھے وہ باہر گئے، انہوں نے آسمان دیکھا، آسمان بالکل صاف تھا اور چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آ کے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آج کا دن تو بہت ہی اچھا گزرے گا، موسم بڑا موافق ہے، سورج چمکے گا اور چمکیلی دھوپ آپ کی راہوں کو روشن کرے گی، آپ خوب اچھے طریقے سے شکار کو انجوائے کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ چلیں جناب، سفر کی تیاری ہو، خادموں کو حکم دیا اور بادشاہ سلامت جنگل کی طرف ہو لیے۔ راستے میں ایک غریب کمہار کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، تو وہ بیچارہ لرزتے لرزتے آگے اٹھا، سپاہیوں نے اس کو پیچھے ہٹایا، تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی ہے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ تو بادشاہ سلامت تو وہ کمہار کہنے لگا، بادشاہ سلامت آپ آج کہاں چل دیے، آپ کہاں کو جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے شکار کا اس موسم میں؟ تو کہنے لگا میرے وزیر نے بتایا کہ آج موسم بہت اچھا رہے گا اور ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ اور کہنے لگا نہیں حضرت بادشاہ سلامت، ایسا ٹھیک نہیں ہے، آج بہت تیز کی آندھی آئے گی اور بہت زبردست قسم کی بارش ہونے والی ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پہ بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بادشاہ کو بڑا طیش آیا، سپاہی کو کہا اس کو 3 کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے اس کی پٹائی لگائی اور بادشاہ آگے چلا۔ آگے تھوڑی دیر آگے گئے تو جنگل کے قریب جیسے ہی بادشاہ سلامت پہنچنے لگتے ہیں کہ ایک دم منظر چینج ہوتا ہے کہ گھن گرج کی آواز سنائی دیتی ہے، اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آندھی کے ساتھ بادل، اور بادل کے ساتھ چھکا چھک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے سارے ارمانوں کے اوپر اوس پڑ جاتی ہے، شکار بھول جاتا ہے بادشاہ، اور بادشاہ کو صرف ایک بات کی فکر ہے، آپ کے وزیر سے کیسے بدلہ لیا جائے، وزیر نے ہمیں اس طرح سے بارش میں بھگوا دیا اور ہمارے تو خیمے بھی وہ جا رہے ہیں اور پانی پانی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، بادشاہ اسی غلام کو حکم دیتا ہے کہ وزیر کو کوڑے مارے جائیں اور فوری طور پہ اس آدمی کو پیش کیا جائے جس نے ہمیں راستے میں بتایا تھا کہ بارش آنے والی۔ تو فوراً اس کو پکڑتے ہیں، بیچارہ پھر لرزتا ہانپتا ہوا کہ ہمیں اور کیا سزا ملے گی۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آج سے تم ہمارے وزیر ہو۔ اس وزیر کو وہ الگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے وزیر باتدبیر ہیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کے مان پاؤں تو میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں، مجھے تو معاف کیجیے۔ میں نے لگا آپ نے تو ہمیں صحیح بتایا کہ بارش برسے گی اور آپ باتدبیر معلوم ہوتے ہیں، آپ کے پاس تو علم زیادہ ہے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں حضور، میں اس قابل نہیں ہوں،
میں نے تو حالات اور واقعات کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا. میرا ایک گدھا ہے، وہ جب بارش آنے والی ہو یا موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما ہونے والی ہو تو اس کے کان لرزنے لگتے ہیں، اس کے کان لرزنے لگتے ہیں. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج موسم میں کوئی غیر معمولی تغیر واقعہ ہونے والا ہے. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں اچھا پھر آج سے ہمارا یہ گدھا وزیر ہوگا. اس گدھے کو اپنا وزیر بنا لیتے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب اختیار ایک انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کمہار کو وزیر بنا لے، چاہے کسی گدھے کو وزیر بنا لے، تو اس سے جو قوم ہے وہ سفر کرتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں اجتماعی طور پہ سوچنا چاہیے، ہمیشہ اجتماعیت کے لیے سوچنا چاہیے اور مشاورت کرنی چاہیے. مشاورت سے جو عمل، کیونکہ ہر آدمی کا مشورہ جب شامل ہوتا ہے، اس کی انپٹ ملتی ہے، تو وہ اپنے اپنے مفاد کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو مشترکہ مفاد سامنے آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ مشورے کے ساتھ آگے معاملات کو بڑھایا جائے اور ہر آدمی کا مشورہ لیا جائے. تو اسی کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. ٹھیک ہے، اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.